میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کے ہاں روئے زمین کی اور اس کائنات کی جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سب سے بڑی قیمتی دولت ہے، جس پر اللہ نے کھربوں سال کی زندگی کی پناہ کا اعلان فرمایا ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے اس عارضی زندگی دنیاوی زندگی پر وعدہ فرمایا کہ ہم اسے ایک اچھی زندگی نصیب فرمائیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ یہ ایمان ہی کی دولت ہے کہ جس پر اللہ کی طرف سے پرزور پیغام ہے کہ ایمان کی زندگی پر ایک مزیدار زندگی دے، اور یہ ایمان ہی دولت ایسی ہے کہ جس پر کھربوں سال کی زندگی کی کامیابی اللہ نے رکھی۔ آج تو اس دنیا میں تو بس اوقات ایمان کی یہ قیمت ہر کس ناقص کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ایک دن جب اس ایمان کی منڈی لگے گی اور اس پر اللہ کے ہاں سے انعام ملے گا تو بہت لوگ مارے حسرت کے انگلیاں چبا لیں گے، کاش کہ ایمان اور مسلمان ہو، لیکن وہاں حسرتیں رہ جائیں گی۔ تو یہ اللہ کے ہاں کا یہ بڑا خزانہ ہے ایمان۔ اس لیے پیارے نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے ان کے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی چیز ان کی نظر میں ایمان تھی، جنہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تھی، جنہیں اللہ نے روشن عقل دی تھی، جنہیں اللہ نے روشن دماغ دیا تھا، جنہیں اللہ نے روشن سوچ دی تھی، جو دور اندیش تھے، جو اس روئے زمین کے سب سے زیادہ عقل مند لوگ تھے، ان کی نظر میں نبی کی صحبت کی برکت سے دنیا کی ہر قیمتی چیز کے مقابلے میں ایمان کی قیمت بڑی ہوئی تھی۔ اس لیے وہ اس ایمان کی خاطر منڈیاں میں قربان کر دیا کرتے تھے، تجارتیں بھی قربان کر دیا کرتے تھے، کاروبار بھی قربان کر دیا کرتے تھے، وطن بھی قربان کر دیا کرتے تھے، گھر بھی قربان کر دیا کرتے تھے، اور بعض پر تو ایسے بھی حالات آئے کہ بیوی چھوڑنی پڑی تو اسی میں قربان کر دی، بچے دینے پڑے تو اسی میں قربان کر دی، اپنی جان کی بات آئی تو جان کی قربانی تو دے دی، ایمان بچا دیا۔ دور اندیش تھے، روشن خیال تھے، وہ اس ایمان کی قدر و قیمت پیارے نبی کی صحبت کی برکت سے خوب سمجھتے تھے کہ ان کی نظر میں سب سے محبوب ترین دولت وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ان کیا سب سے قیمتی دولت یہ ایمان تھی۔ حضرت عبداللہ بن بجادین رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے آئے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا کہ ایمان تو لے کے آئے ہو، لیکن جہاں جا رہے ہو شاید تمہارے لیے حالات سازگار نہ ہو، بس تذکرہ نہ کر۔ خیال تھا نوجوان ہے، نیا نیا ایمان لایا ہے، پتہ نہیں حالات کا تحمل نہ کر سکے، ورنہ تذکرہ نہ کر۔ لیکن ایمان جب اصلی حقیقت کے ساتھ ہو تو یہ چھپتی بھی نہیں چھپتی۔ جب خالص خوشبو ہو عود کی، کتنے بھی پردے ڈالتے تو خوشبو تو آئے گی نا، کہاں چھپتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی ہمیں یہ حقیقت نصیب فرما دے۔ تو چند دن گزرے، حضرت عبداللہ کا سب کچھ بدلا ہوا نظر آیا، اس کا اٹھنا بیٹھنا بولنا، اس کی صبح شام رات دن سب کچھ بدلا سا نظر آیا۔ والد کا انتقال ہو چلا تھا، چچے کی زیر سرپرستی تھی، ماں زندہ تھی۔ چچا نے کہا بیٹے تم اس شخص کے پاس تو نہیں گئے جو مدینہ میں نئے آئے ہیں، اور یہ بھی پتا ہے سچ بولیں گے تو کیا قیمت چکانی پڑے گی، اور یہ بھی جانتے ہیں ایمان جب حقیقت کے ساتھ آئے تو وہاں جھوٹ کی گنجائش بھی کوئی نہیں۔ یہ بھی جانتے ہیں جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ آئے تو وہاں جھوٹ کی بھی گنجائش کوئی نہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ سچ بولوں گا تو قیمت کیا ادا کرنی پڑے گی، یہ بھی جانتے ہیں۔ کہا چچا اسی کے پاس سے ہو کیا رہا،
چچا کہنے لگا بھتیجے یا تو اس ایمان سے دستبردار ہونا پڑے گا یا زندگی کے ہر مفاد سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ علماء نے لکھا اس نوجوان بڑے سمجھدار تھا، لمحے کا انتظار نہ کیا اور کہا چچا ساری دنیا چھوٹ سکتی ہے، ایمان نہیں چھوٹ سکتی، ساری دنیا کی قربانی دے سکتا ہوں، ایمان نہیں دے سکتا، اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا نے جو کہا وہ کیا، بن لباس کے باہر گھر کے دھکا دے دیا۔ ماں آخر اس کی مامتا تھی، اس نے اپنی اوڑھنی دے دی دوسری طرف سے، اس نوجوان نے اس کے دو حصے کیے، ایک سے سطح ڈھانپی، ایک کندھے پہ رکھا، اور اس حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ جب آئے تو صحابہ فرمانے لگے حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، یوں لگا جیسے چودھری کا چاند چمک رہا۔ اس نوجوان نے اپنی بیتی کہانی سنائی، یا رسول اللہ یہ حال ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کے بعد ہم تمہارے سب کچھ، دوست بھی، چچا بھی، ابا بھی، بھائی بھی، سب ہم تمہارے۔ اس نوجوان کے نصیب جاگے، حضرت سفر میں آپ کے ساتھ رہتے تھے، ایک دن طبیعت خراب ہوئی تو آپ نے انہیں اپنی گود میں لٹا لیا، سر آپ کی گود میں، اور اسی گود میں اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ جب روح پرواز کر گئی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب سے قریبی ہیں نا عبداللہ کے، نہلائیں گے بھی ہم، کفن بھی ہم دیں گے، قبر میں بھی ہم اتاریں گے۔ اور جب قبر میں اتارنے لگے اور عبداللہ کو قبر میں رکھنے لگے تو صحابی میں ایک عبداللہ بن مسعود اور ایک روایت میں عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کسی جانے والے پر اتنا رش کبھی نہیں آیا جتنا اس نوجوان کے جانے پہ رش کا آیا۔ آج دل کی چاہت تھی کاش کے حضوروں کے ہاتھ میں ہم ہوتے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ۔ تو میرے عزیزوں یہ بڑے دور اندیش لوگ تھے، بڑے عقل مند لوگ تھے، ان کی نظر میں اس دنیا کی سب سے قیمتی دولت ایمان تھی، ان کے ہاں سب سے محبوب ترین دولت ایمان تھی۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، ایمان پڑھیے لوگ۔ اللہ تعالیٰ اللہ کرے یہ ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ احساس ہمیشہ زندہ رہے، ورنہ میرے عزیزو جب یہ احساس چلا جاتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہیں اس کا یا کہیں اس کی اولاد کا ایمان ہی نہ چلا جائے۔ اللہ کرے یہ احساس، یہ شعور، اللہ کرے یہ احساس اور یہ شعور ہمیشہ زندہ رہے، تاکہ ہماری زندگی کے فیصلے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے ایمان کو سامنے رکھے کیے جائیں، ایمان کو سامنے رکھ کر یہ فیصلے کیے جائیں۔ جب یہ احساس اور شعور زیادہ رہتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہیں اس کا کہیں اس کی اولاد کا ایمان نہ چلا جائے۔ پہلے یہ شعور جاتا ہے پھر ایمان جاتا ہے، پہلے ایمان کی قدر و قیمت دلوں سے نکلتی ہے، اس کی عظمت اہمیت دلوں سے نکلتی ہے، اور پھر ایمان چلا جاتا ہے۔ تو ایمان بڑی دولت ہے، ایمان بڑی دولت، اس کی قدر و قیمت ہو میرے عزیزو۔ یہ ایمان زندگی دیتا ہے، اور قسم خدا کی مزے کی زندگی دیتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی مزے کی زندگی دیتا ہے بھائی، ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کریم کہہ رہے ہیں، اور اللہ کریم جو کہہ رہا ہے وہ کوئی تجربے کی بات نہیں بتا رہا ہے، وہ اپنے علم کی بات بتا رہا ہے، اور اس علم کے پیچھے اللہ کی قدرت بھی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ ایمان کی زندگی لے کے آؤ، ہم تمہیں مزے کی زندگی دیں گے، حیات طیبہ۔ حیات طیبہ میں علماء نے لکھا تین چیزیں ہوتی ہیں، تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے دل کا سکون، ایک ہوتا ہے دل کا سکون، دوسرا ہوتا ہے سلیم الفطرت، لوگوں کے دلوں کے اندر عزت اور محبت، اور تیسری چیز ہوتی ہے اللہ رب العزت دل کی بھوک مٹا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو دل کا غنی بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے حیات طیبہ۔ بتائیے کسی کو سکون بھی مل جائے، عزت بھی مل جائے، اور اس کو غنا بھی مل جائے، اور اس دنیا میں کیا چاہیے؟
اور بھائی یہ تینوں چیزیں پیسوں سے نہیں ملتی. کتنے پیسے والے دیکھیں گے ان کے پاس سکون کے نقشے ہیں اور سکون ہے. کتنے دولت مندوں کو دیکھیں گے کہ دل ان سے نفرت کرتے ہیں اور لوگ تمنا کر رہے ہیں کاش کہ یہ دنیا میں ہوتے ہی. اور کتنے ایسے ہوں گے دولت کے ڈھیر ہیں لیکن ان کے اندر کی حرص کی آگ نہیں بجھتی. وہ دولت مند نہیں ہوتے, وہ دولت کے چوکیدار ہوتے. وہ دولت مند نہیں ہوتے, وہ دولت کے چوکیدار ہوتے, دولت کی خدمت کرتے ہیں. غنا یہ صرف ایمان سے آتا ہے. غنا یہ صرف ایمان کی حقیقت سے آتا ہے. الغنا غنا النفس, یہ اللہ کی عطا ہے. سیجعل لهم الرحمن ودا, یہ محبتیں یہ عزتیں ایمان سے ملتی ہیں. عہدوں سے ملنے والی عزت جھوٹی ہے. عہدہ گیا تو عزت بھی گئی. پیسوں سے ملنے والی عزت جھوٹی ہے, جیب خالی تو عزت بھی گئی. اور ایمان سے ملنے والی عزت زندگی میں بھی رہتی ہے, مرنے کے بعد بھی رہتی ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ, آج بھی ہم کہتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ. دیکھا کوئی نہیں, دیکھا نہیں بزرگوں کو. بزرگ تھے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, حضرت فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ میں نے اپنے ان خطوط کو اکٹھا کیا جن خطوط پہ لوگوں نے مجھے ہدیہ کیا ہوا تھا, ہدیہ لکھا ہوا, تو مجھے لوگوں نے زندگی میں 10,000 عمرے اور حج ہدیہ کی. 10,000 عمرے حج زندگی میں ہدیہ کی. دیکھا کوئی نہیں, چلو سہارنپور کے شیخ الحدیث ہیں, ان کی طرف سے عمرہ کیجئے, خط بھیج رہے ہیں تاکہ دعائیں مل جائیں. چلو ان کی طرف سے حج کر رہے ہیں, خط بھیج رہے ہیں, چلو دعائیں مل جائیں. ارے بھائی یہ محبت کہاں سے آئی؟ یہ محبت عزت کہاں سے آئی؟ یہ پیسوں سے نہیں آتی میاں, پیسوں سے نہیں آتی. میرے یہاں شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ آئے. حضرت کی عمر اس وقت تقریباً 90 سال سے, تو ہر طالب علم بھاگ رہا ہے حضرت کی دل چیت چلانے کے لیے, ہر ایک بھاگ رہا ہے. تو میرے پاس کچھ ساتھی تھے ڈیفینس کے, میں نے کہا دیکھو یہ بھی ہے, اور کچھ ڈیفینس والے بھی ہوتے ہیں جب بچے باپ بوڑھا ہوتا ہے تو بچے نظریں چکاتے ہیں کہ باپ بلا نہ لے. ایک بوڑھا یہ بھی ہے جس کی جیب خالی ہے لیکن ہر ایک چاہ رہا کہ میں اس کی خدمت کروں. اور ایک دولت مند کا باپ بھی بیٹا بھی ہوتا ہے جس کے پاس ایمان نہ ہو اگر, تو اولاد نظریں چراتی ہے کہیں باپ بلا نہ لے, کہیں باپ کی خدمت نہ کرے. تو میرے عزیزو, ایمان بڑی دولت ہے, صرف آخرت نہیں, صرف کھربوں سال کی زندگی نہیں, دنیا کی زندگی بھی ایمان سے بنتی ہے. جھوٹ ہے کہ دولت سے دنیا کی زندگی بنتی. اگر دولت سے دنیا کی زندگی بنتی تو آج ترقی یافتہ دنیا میں ہر 21 سیکنڈ میں ایک آدمی خودکشی نہ کرتا. آج جاپان دنیا میں خودکشیوں پہ دوسرے نمبر پہ نہ ہوتا. آج یورپ دنیا کے اندر خودکشیوں میں پہلے نمبر پہ نہ ہوتا. ارے میرے عزیزو, پیسوں سے اور دنیا کے نقشوں سے زندگی کا سکون آتا تو ان کی ہر دوسری عورت کو طلاق نہ ہوتا, ان کا ہر تیسرا بیٹا حرام کا نہ ہوتا. لیکن مجھے اس ایمان کی قدر و قیمت آج مسلمان کو بھی نہ رہی تو مسلمان کی زندگی کا سکون بھی ہو سکتا. مسلمان نے بھی اس کی قیمت نہ پہچانی. بھائی غیروں کو تو چھوڑیے, ہم بھی نہ پہچان سکے کہ کیا اللہ نے دولت دی ہے. پیسوں سے چیزیں آیا کرتی ہیں, سکون نہیں آیا کرتی. راحت کے نقشے آیا کرتے ہیں, راحت نہیں آیا کرتی. محبت کے تحفے آیا کرتے ہیں, دلوں میں محبت نہیں آیا کرتی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. ساری دنیا کے خزانے خرچ کر ڈالو اور جائے کہ دلوں میں الفت اور محبت آ جائے, نہیں آ سکتی. تو ایمان ہے بھائی, جتنا ایمان بڑھیا
جتنی ایمان کی زندگی بڑھیا سکون دے. تو میں عرض کروں کوئی تجربہ نہیں. تطمئن القلوب الذین آمنوا، تطمئن القلوب الذین آمنوا. کس کا دل مطمئن ہوتا ہے؟ ایمان والوں کا. کس کا دل مطمئن ہوتا ہے؟ ایمان والوں کا. سیجعل لهم الرحمن ودا. محبت عزت کہاں ہوتی ہے؟ ایمان والوں کیا. اس ایمان کی زندگی سے دنیا بھی سنورتی ہے، دنیا بھی سنورتی ہے. لیکن یہ ایمان ماں باپ کے مسلمان ہونے سے آدمی مسلمان نہیں رہتا. ماں باپ کی ایمان ہونے کی وجہ سے آدمی ایمان والا نہیں رہتا. اس میں وراثت نہیں چلتی. باپ جاگیردار ہو تو بیٹا جاگیردار ہو سکتا ہے. باپ مالدار ہو بیٹا مالدار ہو سکتا ہے. باپ بادشاہ ہو بیٹا بادشاہ ہو سکتا ہے. باپ ولی ہو بیٹا ولی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں. باپ ایمان والا ہو بیٹا بھی ایمان والا ہو. ضروری نہیں. یہ اللہ کے دربار کی کوئی ایسی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ کوئی نقدری کرے پھر بھی اس کے پاس ہو. یہ اللہ کے خزانے میں گری پڑی چیز نہیں ہے کہ نہ قدری کرے اور پھر بھی وہ دولت اس کے پاس رہے. انزمکموہا وانتم لہا کارہون. تم پسند نہ کرو ہم تمہارے گلے کا توق بنا دیں. ایمان ہدایت ایسا نہیں ہو. یہ اللہ کے در کی دربار کی ایسی گری پڑی دولت نہیں ہے. اس کی تو جو قدر کرے گا، جو اس کی حفاظت کرے گا، جو اسے غذا مہیا کرے گا، اس کا ایمان محفوظ ہے. اس کا ایمان محفوظ ہے. اس لیے کہ اس کے صحت مند ہونے کی نشانی کیا ہے؟ یہ ایمان کے صحت مند ہونے کی نشانی کیا ہے؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اس ایمان کی صحت مند ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی نافرمانی سے گھن آنے لگ جائے جیسے پخانے سے آتی ہے. تمہیں اللہ کی نافرمانی سے گھن آئے جیسے پیشاب سے آتی ہے. تمہیں ایسی کراہت آئے جیسے تمہیں گندگی سے آتی ہے. یہ ایمان کی صحت ہے. آدمی کہیں بھینسوں کے باڑے میں رہتا ہو تو اس کو تو بدبو نہیں آتی، اور کوئی باہر سے جائے گا تو اس کو تو بدبو آئے گی. تو بسا اوقات میں جب گناہوں کے ماحول میں رہتا ہوں تو مجھے گناہوں کی سے کراہت نہیں آتی. تو یہ مطلب نہیں کہ گناہوں میں کراہت نہیں، میں اس کا عادی ہو چکا ہوں. میں اس کا عادی ہو چکا ہوں. میرے ایمان کی وہ حص ختم ہو گئی ہے. ورنہ ایمان کی حقیقت تو یہی ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل ایمان، مجھے کیسے پتہ چلے گا میرا ایمان صحت مند ہے بھی یا نہیں؟ وہ ایمانیات نہیں پوچھ رہے. مل ایمان ایمانیات نہیں، اس لیے کہ ایمانیات تو حضرت صدیق کے لیے جو ضروری ہے وہ امتی کے آخری امتی کے لیے وہی ضروری ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمانیات سب کے لیے برابر ہے. وہ ایمان کی کیفیت پوچھ رہا، وہ ایمان کا نور پوچھ رہا ہے، وہ ایمان کی صحت پوچھ رہا ہے. کہ یا رسول اللہ بل ایمان، مجھے کیسے پتہ چلے گا ایمان ہے بھی یا نہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرتک حسنۃ وساءتک سیئۃ فانت مؤمن. جب تجھے نیکی کرے تو تجھے فرحت ہو، خوشی ہو، اور جب تجھ سے گناہ ہو جائے تو پریشان ہو. یہ کیوں ہو؟ تو پریشان ہو جائے، یہ کیوں ہو گیا؟ فرمایا اگر یہ کیفیت ہے سمجھ لے ایمان والا، سمجھ لے ایمان والا. تو یہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. اسے غذا ملتی رہے، اسے غذا ملتی رہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. اسے درخت کی جڑیں زمین کے اندر ہوتی نظر نہیں آتی، لیکن جب وہ سوکھ جائے تو درخت بتاتا ہے کہ اندر کی جڑوں میں جان نہیں.
اس پہ پھل نہیں آتا، اس پہ پھول نہیں آتے، اس کے پتے گرنے لگتے ہیں، اس کی شاخیں سوکھنے لگتی ہیں، اس کا تنا سوکھ جاتا ہے، وہ اپنی پہچان کھو جاتا ہے، پتہ نہیں یہ انار کا ہے موسمی کا ہے، کنو کا ہے آم کا ہے، وہ اپنا تشخص کھو گیا کیونکہ اس کی جڑیں خشک ہو گئی۔ اسی طرح میرے عزیزو، جب ایمان اندر سے اس کی جڑیں سوکھ جاتی ہیں، آدمی کی زندگی کے اندر مسلمانی کا تشخص مٹ جاتا ہے، پہچان نہیں ہوتا کہ ان میں مسلمان کون سے۔ کہیں اسٹیشن پہ دیکھ لو، کہیں ایئرپورٹ پہ دیکھ لو، کہیں دفتر میں دیکھ لو، کہیں بازار میں دیکھ لو، کہیں شادی میں دیکھ لو، کہیں خوشی غمی میں دیکھ لو، پہچان نہیں ہوتی کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ اس کی جڑ سن، ہاں اگر اس کو آپ غذا دیں، پانی بھی دیں اور آپ اسے کھاد بھی دیں، پانی بھی دیں اور کھاد بھی دیں، تو اس کی جڑیں تازہ ہو جائیں گی، تو وہ درخت لاکھوں کے اندر بھی اپنی پہچان رکھے گا کہ یہ درخت انار کا ہے اپنے پھل سے۔ میرے عزیزو، جب مسلمانوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے، دنیا کے کسی بر اعظم میں رہے، لاکھوں میں پتہ لگتا ہے یہ مسلمان، لیکن صرف کھاد دینا کافی نہیں ہے ایمان، صرف جو ہے کھاد دینا کافی نہیں ہے، صرف پانی دینا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ پانی بھی دیا اور کھاد بھی دی، لیکن زہریلے کیڑے سے نہ بچایا۔ پانی بھی دے رہے ہیں آپ، کھاد بھی دے رہے ہیں، لیکن زہریلا کیڑا لگا ہوا ہے، تب بھی پھل نہیں آئے، تب بھی پھل اس پہ پھول نہیں آئے۔ تو میرے عزیزو، اس ایمان کے لیے صرف غذا کافی نہیں، ساتھ ساتھ گناہوں سے جراثیم سے بچانا بھی فرض ہے، گناہوں کی جراثیم سے بچانا بھی فرض ہے۔ اس لیے حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہر گناہ کی خاصیت کہ اس کے پیچھے اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب، اور فرمایا کرتے تھے ہر نیکی کی خاصیت ہے مغفرت۔ اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، کسی نیکی کو معمولی سمجھ کے چھوڑو نہیں، ہو سکتا ہے اسی کے پیچھے مغفرت چھپی ہوئی، اور کسی گناہ کو معمولی سمجھ پہ جرت نہ کرو، ہو سکتا ہے اسی کے پیچھے اللہ کا عذاب چھپا ہو۔ تو میرے عزیزو، اس ایمان کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ اسے اچھی غذا بھی دو، اسے اچھی غذا بھی دو، اور ساتھ ساتھ اسے گناہوں کی جراثیم سے بھی بچاؤ، گناہوں کی جراثیم سے بھی بچاؤ۔ تو اگر آپ نے یہ ایمان بچا لیا اور صحت مند بنا لیا، یقین جانیے دنیا کی زندگی کی قریب قریب آپ کو جنت کی زندگی، اس لیے کہ ہر جنتی کی دو نعمتیں تو ملیں گی نا، محبت ملے گی اور سکون ملے گا۔ ہر جنتی کو محبت ملے گی اور سکون ملے گا، وہاں کسی کے دل میں نفرت نہیں ہوگی، اور ہر ایک کو سکون ملے گا۔ تو اس دنیا میں جو آدمی ایمان کی زندگی گزارتا ہے، اور کچھ ملے نہ ملے، اللہ اسے سکون سے اور محبت سے معلوم کرے۔ یہ بڑی دولت ہے، یہ بڑی دولت ہے، اس لیے کہ کچے گھر کے اندر بھی سکون اور محبت ہو، وہ بھی جنت میں، اور محلات سے سکون اور محبت رخصت ہو جائے، وہ اجڑے اجڑے سے، وہ بھی اجڑے اجڑے سے لگتے ہیں۔ اور یہ ثمرہ ہے، یہ انعام ہے ایمان کی زندگی، ایمان کی زندگی پر یہ ثمرہ ہے۔ باقی دنیا کی ساری چیزیں مل سکتی ہیں پیسوں سے، سکون نہیں مل سکتا، سکون نہیں مل سکتا۔ تو ایمان مسلمانوں کی زندگی کی اصل فلاح، اصل کامیابی، مسلمانوں کی ترقی کا معیار بھی یہی ہے۔ کفار کے ہاں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ کفار کے ہاں
ترقی کا معیار، کامیابی کا پیمانہ مادی چیزیں ہوا کرتا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مادی نقشے ہمارے پاس ہیں، فرنیچر ہمارے پاس ہے، ٹھاٹ باٹ ہماری، محفلیں ہماری شاہانہ ہیں، تو تم کیسے کہتے ہو تم کامیاب؟ مسلمانوں سے کہتے تھے کفار کے ہاں ترقی کا معیار، کامیابی کا معیار مادی نقشے ہیں، لیکن میرے عزیزو مسلمان کے ہاں ترقی اور کامیابی کا معیار مادی نقشے نہیں ہے، وہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے۔ اس ایمان کے ساتھ اگر دنیا کی نعمتیں آ جائیں مبارک، لیکن ایمان کے بغیر اگر مسلمانوں کے پاس دنیا کی چیزیں آ جائیں تو یہ مسلمانوں کی ترقی نہیں۔ کافروں کے ہاں ترقی کا معیار اور ہے، کامیابی کا معیار اور ہے، اور مسلمانوں کے ہاں کامیابی اور ترقی کا معیار ہے۔ بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے، بڑی بھول ہو رہی ہے کہ آج مسلمانوں کے ہاں بھی کامیابی کا معیار وہ ہے جو کفار کیا، جس کے پاس ذرا سی دنیاوی خوشحالی ہو جائے کیا کہتے ہیں بڑا خوش نصیب، قسمت جا گئی، کہاں تک کہاں چلا گیا، اس کے تو بچوں کی قسمت کھل گئی۔ ارے نانیاں میاں، مسلمانوں کی قسمت تو تب کھلے گی جب اس کا ایمان بڑھیا ہوگا، اس کے نصیب تب بڑھیا ہوں گے جب اس کا ایمان محفوظ ہو۔ یہ مادی نقشے ان کی ترقی، یہ مسلمانوں کی ترقی نہیں، یہ اصل ترقی مسلمانوں کی یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایمان ترقی کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو مسلمان ہر ترقی کو اچھا نہیں سمجھتا۔ جیسے کسی کا پیٹ نکل آئے ترقی تو ہو گئی، اچھی کیا، کسی کے 5 انگلیوں کے بجائے 6 انگلیاں ہو جائیں ترقی تو ہو گئی، کیا اچھی ہے، بچہ پیدا ہو 2 آنکھوں کے بجائے اس کی 3 آنکھیں ہوں ترقی تو ہو گئی، اچھی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو مسلمان بھی ہر ترقی کو اچھا نہیں سمجھتا، مسلمان بھی اسی ترقی کو ترقی سمجھتا ہے جس کی روح میں ایمان ہو، جس کی روح میں اسلام ہو، وہ ترقی اچھی ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا من طال عمره وحسن عمله، لمبی عمر ہو اور اس کا عمل اچھا۔ کہ یا رسول اللہ ای الناس شر، لوگوں میں برا کون ہے؟ فرمایا من طال عمره، لمبی عمر، لمبی عمر، وساء عمل، عمل خراب۔ تو میرے عزیزو اگر نیکی اور ایمان کی روح موجود نہیں تو صحت بھی وبال، حسن بھی وبال ہے، جوانی بھی وبال، صحت بھی وبال، خوشحالی بھی وبال، دولت بھی وبال، زندگی بھی وبال، زندگی بھی وبال۔ ای الناس شر من طال عمره وساء عمل، صحت بھی وبال، جوانی بھی وبال، حسن بھی وبال، خوشحالی بھی وبال، زندگی بھی وبال۔ اس لیے کہ ایمان نیکی کی روح کوئی نہیں۔ ای الناس خیر من طال عمره وحسن عمل، یہ ہے مسلمان کی ترقی، یہ ہے مسلمانوں کی ترقی۔ تو میرے عزیزو ایمان بڑی دولت ہے، یہ شعور اپنے بچوں میں پیدا کیجئے، یہ احساس اپنے گھر والوں میں پیدا کیجئے، تاکہ جب زندگی کے فیصلے کرنے لگیں تو اس دولت کو سامنے رکھیں کہ ہر چیز خطرے میں ڈال سکتے ہیں، ایمان کو ہر چیز کی قربانی دی جا سکتی ہے، ایمان کی زندگی کی نہیں، اس پر ہر قیمت دے سکتے ہیں لیکن ایمان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ لیکن اس کو بڑھیا کیجئے، یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان کی حقیقت بتائیں، یہ اجددوا ایمانکم، اپنے ایمانوں کو تازہ کرو، یہ بڑھتا ہے گھٹتا ہے۔ جب صحت مند ایمان ہوتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، گناہوں سے گھن آنے لگتی، جیسے پخانے سے گھن آتی ہے، ماں کو پخانے سے گھن آتی ہے، کیا اس کے کپڑے پخانے سے خراب نہیں ہوتے؟ ہو جاتے ہیں۔ آدمی کو گندگی سے گھن آتی ہے، کیا کپڑوں پہ گندگی نہیں لگتی؟ لگ جاتی ہے۔
تو میرے عزیزوں ولی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، صحت مند ایمان والے سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، نیک اور بارسا سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اسے گناہ سے گھن آتی ہے اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک اسے صاف نہ کرے۔ گناہ تو ہو جائے گا، گھن ہونے کے باوجود بھی ہو جائے گا، اس کی بو ہونے کے باوجود بھی ہو جائے گا، لیکن چونکہ صحت مند ایمان ہے چین نہیں آئے گا جب تک کہ توبہ نہ کرے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ گنہگار بھی ولی ہو سکتا ہے، گنہگار بھی متقی ہو سکتا ہے، گنہگار بھی ولی ہو سکتا ہے، گنہگار بھی متقی ہو سکتا ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ تاقید کی بھی فوراً، انتظار نہیں، فوراً۔ تو میرے عزیزو صحت مند جب ایمان ہوتا ہے تو آدمی گناہوں کے ریئیکشن سے محفوظ ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے لیکن اسے توبہ کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، استغفار کی برکتیں ملتی ہیں، اسے فوراً توبہ کر لے۔ تو میرے عزیزو ایسی صحت مند ایمان کی ضرورت ہے، تو اسے ہمیشہ ایمان کا ماحول دو، اسے ہمیشہ نیکی کا ماحول دو، ایسی صحبت دو جس سے اس کی ایمان میں تازگی آئے اور گناہوں کی گھن اور اس کی نفرت باقی رہے، اور یہ شعور اپنے بچوں میں پیدا کیجیے، اپنے گھر والوں میں پیدا کیجیے، اس سے ایمان محفوظ رہے گا۔ ایمان کیا محفوظ رہے گا؟ کھربوں سال کا کیریئر محفوظ ہے، کھربوں سال کا کیریئر محفوظ ہو جائے گا۔ کافروں کا کیریئر 60-70 سال کا ہوتا ہے، کافروں کا کیریئر 80-90 سال کا ہوتا ہے، وہ اپنے اس کیریئر کو سامنے رکھ کر زندگی فیصلے کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کم عقل ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل و دماغ میں کفر اور شرک کی ظلمت ہوتی ہے، اس لیے ان کے ہاں کیریئر یہ 60-70 سال ہے۔ لیکن مسلمان اپنے ایمان کی بدولت روشن خیال ہوتا ہے، دور اندیش ہوتا ہے، صاحب بصیرت ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے مسلمان کا کیریئر کھربوں سال ہے، اور یہ اس کیریئر کا ایک پہلا مرحلہ ہے جو اللہ نے کیریئر بنانے کے لیے دیا ہے۔ جیسے آپ کے بچوں کو اسٹیڈیم بھیجتے ہیں، انگلینڈ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹے پڑھ لو تھوڑی سا کیریئر بن جائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا 60-70 سال کی زندگی دنیا میں گزار لو کیریئر بن جائے گا۔ ہم نے اسے کیریئر سمجھ لیا، ہم نے اسی کو زندگی سمجھ لیا۔ یہ تو اللہ رب العزت نے چھوٹا سا مرحلہ دیا تھا کھربوں سال کا کیریئر بنانے کے لیے، کیریئر بنانے کے لیے۔ وہ دور اندیش ہیں، وہ عقل مند ہیں جو اس تھوڑی سی زندگی کے اندر اپنے کھربوں سال کی تیاری کریں۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من ایکس الناس واحزم الناس، کون لوگ عقل مند ہیں، کون لوگ دور اندیش ہیں، کون لوگ سمجھدار ہیں؟ من ایکس الناس۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت کوئی آدمی نظر مانے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں 10 عقل مند لوگوں کو کھانا کھلاؤں۔ حضرت کوئی آدمی نظر مانے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو 10 عقل مند لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو میں عقل مند لوگ تلاش کیسے کروں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی کی اس ارشاد کی روشنی میں عقل مند لوگ تلاش کرو۔ آپ سے پوچھے گا یا رسول اللہ من ایکس الناس واحزم الناس، کون لوگ عقل مند ہیں، کون لوگ دور اندیش ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ذکر للموت اکثر استعداد للموت ذهبوا بشرف الدنیا وکرامۃ الاخرہ، جو دنیا میں رہتے ہیں اپنی آخرت سنوارتے ہیں، جو دنیا میں رہتے ہیں اپنا کھربوں سال کا کیریئر بناتے ہیں، جو دنیا میں رہتے ہیں اپنے کھربوں سال کے کیریئر کی فکر کرتے ہیں۔ فرمایا یہ ہے دور اندیش، یہ ہے عقل مند لوگ۔ تو میرے عزیزو جب صحت مند ایمان ہوتا ہے تو عقل بھی روشن ہوتا ہے، عقل بھی روشن ہوتا ہے، عقل کو بھی نور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے اور ایمان کی زندگی میں خاتمہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچے بچیوں کو بھی اس ایمان کی حقیقت کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔